میں اس فتنہ و فساد کی دور میں ایسی سچی اور سچی نسبت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اس نسبتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے تو آپ کو معلوم ہے کہ گلی کوچوں میں بچے ان کو کیا کہتے تھے، ان پر کیا طرز و مذاق کیا کرتے تھے، ان کی کیا مذاقیں اڑایا کرتے تھے، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تو طائف کے لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، حالانکہ صادق الوعد الامین محمد رسول اللہ جس سے مرتبہ کا کوئی اور بڑا نہیں۔ رب کا ہم پر بھی کرم ہے کہ اللہ نے ہم سے وہ کام لیا ہے جو صحابہ کرام کا سنت مطالعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میرے کریم آقا کے صحابہ کو اور میرے کریم آقا کو کیا نسبتیں کرائی جاتی تھی؟ سب سے پہلے نسبت کیا تھی؟ کہاں مجنون، یہ پاگل ہے۔ الحمدللہ ہمیں بھی لوگ پاگل ہی کہتے ہیں، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس دیوانہ کے دیوانہ نہ چھوڑ، اس فرزانہ کے فرزانہ نہ چھوڑ۔ پاگل تو وہ ہے جو پاگل نہ بن سکا، اور فرماتے ہوشیار وہ ہے جو دنیا دار ہوشیاری میں نہیں ہے۔ ہوشیار تو وہ ہے، پاگل ہے وہ جو پاگل نہ بن سکے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی پاگلوں کی تعریف فرمائی۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یقال انہ مجنون، فرمایا اس وقت تک تو کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ لوگ تجھے نہ کہے کہ یہ پاگل ہے۔ جب تک تجھے پاگل نہ کہے نا اس وقت تک تو میری مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مبارک نے جب یہ حدیث شریف سنی نا تو کہا کہ یہ لوگ تو مجھے پاگل نہیں کہتے، کسی نے آج تک مجھے پاگل تو نہیں کہا، تو میں کیا کامل مومن نہیں بن سکوں؟ تو کہا آج طریقہ اپناتا ہوں۔ گئے بازار سے اونٹنی کی ڈاچی کی اجڑی گندگی سمیت اٹھا کے اپنے کاندھوں پر ڈالی، اور اجڑی کا جو پائپ تھا نا وہ اپنے منہ میں رکھ کے مدینہ کی گلیوں سے نکلنا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں نے کہا علی تو پاگل ہو گیا، علی پاگل ہو گیا ہے۔ فرمایا الحمدللہ آپ ایمان کامل ہو گیا جو لوگوں نے کہا پاگل ہے۔ تو فخر کریں اس بات پر کہ لوگ ہمیں پاگل کہیں۔ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے، آج بھی یہاں بچے بیٹھے ہوئے تھے نا، جب کسی کو وجد ہو جاتا، کوئی ذکر میں آ جاتے تو وہ کیا کرتے؟ وہ بھی نعرہ لگاتے، اللہ ہو، نعرہ لگایا کرتے تھے۔ تو ہمارے دوست ساتھی جو ایسے ناراض ہوتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ چھیڑتے رہتے ہیں، نوجوان ہمیں مذاق اڑاتے ہیں۔ میں اسے کہتا ہوں نوجوان جب یہ لفظ بولتے ہیں، اللہ بولتے ہیں، یہ تمہاری ولایت پر مہر ثبت کر دیتے ہیں۔ یہ سمجھ رہے کہ تم ولی ہو، کیونکہ میرے آقا نے ولی کی ایک علامت بتائی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ولی کی علامت کیا ہے؟ خیارکم اذا رؤوا ذکر اللہ، آپ میں سے اللہ کا ولی وہ ہے جن کے چہرے پر نظر پڑے تو اللہ یاد آ جائے۔ ان بچوں کو کیا یاد آیا؟ اللہ یاد آیا نا، تو یہ خود سے آپ دلیل دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کی ولی ہو۔ کہتے ہیں زبان خلق نقارِ خدا، تو یہ اللہ ان لوگوں کی زبانوں سے ہماری ولایت کی، آپ لوگوں کے بہتری کے دلیل خود بخود دے دیتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو سب سے پہلا جو لفظ بتایا گیا تھا کہ یہ ساحر کا ساحر ہے۔ کیسے ساحر ہے؟ پتہ نہیں، ان کے ساتھ جو بھی ملتے ہیں پھر ان جیسا ہو جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں لوگوں کو تنخواہیں دیتے ہیں، لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، لوگوں کو کیا دیتے ہیں، یہ لوگ اس طرح کے دیوانے بن کے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ وہ سلسلہ صیفیہ میں بھی آ گیا ہے الحمدللہ۔ تو یہاں جو بھی اللہ کے ان بندوں سے مل جاتے ہیں، اللہ کے بندے ان کو اپنا رنگ عنایت فرما دیتا ہے، اپنا شکل عنایت فرما دیتا ہے، اللہ کا ذکر عنایت فرما دیتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ تو میں سے تمہیداً عرض کرنے لگا۔ اصل میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی
کے وصل و قرب کے سارے راستے مسدود کر دیے، محدود کر دیے ہیں، بند کر دیے۔ اب اللہ رب العزت کی وصل و قرب کا راستہ ہم نے دیکھنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ مخلوق سے بے پرواہ ہے، کوئی پرواہ نہیں مخلوق کی، سارے کائنات بھی گمراہی، کفر اور شرک میں چلا جائے تو میرے رب کے بادشاہ میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا، اور سارے عابد بن جائے، زاہد بن جائے، سارے نیک وکار بن جائے تو میرے رب کے بادشاہی میں ایک ذرہ فرق نہیں آئے گا۔ رب رب ہے، مالک الملک ہے، ان کے بادشاہی ہے۔ دیکھو قیامت والے دن جب سارے لوگ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے تو آواز اٹھائی جائے گی، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کے پاس ہے؟ تو کوئی جواب دینے کے لیے باقی نہیں ہوگا۔ کون جواب دے گا؟ خود میرا رب فرماتیں گے للہ الواحد القہار، آج بھی بادشاہی واحد قہار کی ہے، کل بھی بادشاہی تھی اور آنے والی بادشاہی بھی میرے رب کے پاس۔ تو اللہ کریم کو ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے ذکر کی، ہماری فکر کی، ہماری یاد کی، ہماری شریعت کی، اللہ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن ضرورت ہے تو کس کو ہے؟ ہمیں ضرورت ہے۔ رب کی مہربانیاں، رب کی رحمتیں سمیٹنا، اللہ کے انوار و تجلیات، اللہ کے انوار و تجلیات ہے، لیکن اللہ کے ایسے مخلوق ہے کہ لا یعصون ما امرہم اللہ، وہ ایک آنکھ جھپکنے جتنے وقت بھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں جاتے۔ ملائکہ اعظام کو دیکھ، اللہ کے ایسے بندے ہیں، اللہ کے ایسے مخلوق ہے کہ وہ ایک ذرہ، ایک وقت، ایک لمحہ بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی میں نہیں ہے۔ ملائکہ اعظام کی اقسام ہے، کسی ایک قسم کو بنایا گیا ہے کہ رکوع میں رہیں گے، کسی اور قسم کو بنایا سجود میں، کچھ قیام میں رہیں گے، کچھ تسبیحات میں رہیں گے، کچھ اللہ کے ذکر میں، حتیٰ کہ بارش کا کوئی بھی قطرہ جو بادلوں سے نیچے ٹپک رہا ہوتا ہے، کوئی قطرہ کسی ملک کے علاوہ زمین پہ آ ہی نہیں سکتا، سبحان اللہ، ہر قطرے کے ساتھ ایک ملک۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر ملائکہ اعظام میں سے کوئی ملک اس بارش کی قطرے کے ساتھ نہ آئے تو پھر اس میں سے وہ آسمانی بجلی چمکتی ہے اور وہ کھڑا کے بن کے تباہیاں بچا لیتے۔ تو ہر قطرے کے ساتھ آپ گنتے جائیں گے کہ آسمان میں سے برسنے والے بارشوں کے کتنے قطرے ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ اچھا، فرشتے اس پر معمول ہے، کوئی بھی فرشتہ اس سے معصیت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ایسے فرشتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی مطیع اور تابعدار فرشتے میں نے دیکھے کہ فرماتے ہیں کہ آگ اور برف کو بنا کے میرے رب نے ان کو، آگ اور برف دونوں کو جوڑ کے رب نے اس کو بنایا۔ یہ تو محال چیزیں ہیں نا، آگ کو آپ برف کے قریب لے کے جائیں تو برف کیا کرتے؟ ختم ہو جائے۔ لیکن میرا رب اتنا قادر ہے کہ کسی ایک طرح کی ملائکہ کو رب نے آگ اور برف کو ملا کے پیدا فرمایا، اور کریم آقا نے فرمایا میں نے ان کی تسبیح سنی کہ وہ تسبیح کیا پڑھتے ہیں، تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ ذرا مجھے ان کی تسبیح بھی بتا دیں، تسبیح کا آقا آپ مختار ہو، آپ جائیں سنیں۔ تو انہوں نے تسبیح کیا، سبحان من جعل من جمع بین النار والثلج، پاک ہے وہ ذات جنہوں نے برف اور آگ کو اکٹھا فرمایا۔ تو اللہ کریم کے ایسے تابعدار بندے ہیں، رب کی ہماری عبادت کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری طاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم طاعت میں لگے، ہم طاعت میں لگے، عبادت میں لگے، لیکن رب نے ایک طریق اور رستہ بنایا اور ہمیں فرمایا کہ جب بھی چلو گے تو یہ دعا مانگو گے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب صراط مستقیم کا نہیں پتا تھا کہ صراط مستقیم کون ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس ہے، ہر کوئی، آپ نے دیکھا نا کتنی بنی ہوئی، ہر ایک بندہ کہتا ہے میں یہ پہ ہوں، میں اس پہ ہوں، تو رب نے اس کا پہچان دینا ہے فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ایسے نہیں، فرمایا کہ اللہ کی جن پر انعام ہوا ہے وہ کون لوگ ہیں، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔
اللہ کریم نے فرمایا ایسے ویسے رستے نہیں، فرمایا رستہ ان لوگوں کا دیکھو رب کسی نے رب کو دیکھا تو نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوا۔ اچھا ہم نے اب رب کی عبادت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ جس نے رب کو دیکھا ہے اسی کو دیکھ کے ہم عبادت کریں گے نا۔ وہ جو کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ لے رہے ہیں، ڈائریکٹ لے رہے ہیں، رب نے کہا ڈائریکٹ نہیں، اللہ نے فرمایا سیدھا ڈائریکٹ نہیں، فرمایا ان لوگوں سے لو جن لوگوں نے مجھے دیکھا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے رب کائنات کی دیدار فرمائی ہے، تو آپ نے اسی لیے فرمایا صلو کما رأیتمونی، نماز فرض ہے نا، تو لوگ ہر بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے، کوئی 2 رکعت پڑھے کوئی 4 پڑھے۔ قرآن میں کہیں ذکر ہے کہ آپ صبح کو فجر میں 2 رکعت پڑھیں، دوپہر کو 4، کہیں ہے قرآن میں؟ ذکر تو نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں میں نے قرآن سے لینا ہے، قرآن سے لینا ہے، ڈائریکٹ قرآن سے لینا ہے۔ میں کہا نہ ڈائریکٹ قرآن سے آپ لے نہیں سکتے، صاحب قرآن سے لوگے تو تب قرآن پر عمل ہوگا۔ تو صاحب قرآن کو فالو کرو گے نا تو تب جا کے تمہیں پتہ چلے گا۔ اچھا اب زمانہ آ گیا ہے کہ میرے اور صاحب قرآن کے درمیان 1400-1500 سال گزر گئے، نہ میں نے انہیں دیکھا ہے، نہ میں نے انہیں ملاقات کی ہے، نہ صحابیت کے درجے پر فائز ہوں، تو پھر میں کیا کروں؟ رب کائنات نے دوسرا جز بھی ہمیں فرمایا، ہاں ان نبی کو نہیں دیکھا، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، پھر اگر ان کو نہیں دیکھا تو وہ صدیقین کو ذرا دیکھ لو، انہیں فالو کرو۔ صدیقین کو بھی نہیں دیکھا تو پھر ان کو والشہداء، شہیدوں کا جو کسی غزہ میں شہید ہوئے، کسی جہاد میں شہید ہوئے۔ اچھا اب شہداء کا لفظ بھی آ گیا نا، تو شہداء کو کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ شہداء نے تو میرے رب کو نہیں دیکھا، لیکن حدیث طیبہ میں ہے کہ شہید جب اولی وہلہ جیسے ان کو زخم لگ جاتی ہے اور ان کی روح پرواز کر جاتی ہے تو انہیں جنت میں ان کا مقام دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اچھا اور جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میرے رب کا دیدار ہوتا ہے، گویا بالفاظ دیگر اسے اللہ کی جلوے جنت میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا پروردگارہ میں نے تو شہداء کو بھی نہیں دیکھا، تو پھر کیا کرو؟ تو رب نے جو ہمارے موضوع ہے نا، رب نے وہ بھی ہمیں آسان فرمایا۔ 2020 میں کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے نہ شہداء کو دیکھے ہوں گے، نہ انبیاء کو دیکھے ہوں گے، نہ صدیقین کو دیکھے ہوں گے، تو رب آپ پھر وہ لوگ کیا کرے؟ فرمایا والصالحین، فرمایا نیکوں کی سنگت اختیار کر لو، وہ تجھے رب تک پہنچاتے رہیں گے۔ اب وہ سارے اور خود ہی فرمایا، میں نہیں کہتا، رب کائنات فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ان لوگوں کی سنگت ہی سب سے اچھی اور بہترین سنگت ہے، یہ بہترین سنگت والے لوگ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ لیتے ہیں تو ڈائریکٹ ان کو ملنے والا نہیں ہے، انہیں وسیلے سے پراپر چینل سے جانا ہوگا، تو پراپر چینل سے ہی اسے ملیں گے۔ رب نے تو اپنی وحدانیت کا خود اعلان میرے آقا کی زبانی فرمایا ہے۔ ایسے کہہ سکتے ہیں نا کہ هو اللہ احد، هو اللہ احد، اللہ تو فرما سکتے تھے لیکن نہیں فرمایا۔ رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے میرے نبی کہ رب واحد ہے، لا شریک ہے۔ تو رب اپنی وحدانیت کی ثبوت بھی میرے آقا کی زبانی فرما رہا ہوتا ہے، تو جب میرے آقا کی زبانی فرما رہا ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بے وسیلہ چاہیے تمہیں، وہ بغیر وسیلے کے تجھے نہیں ملے گا۔ اور سب سے بڑا وسیلہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ الباری آپ مبارک فرماتے ہیں ہمارے لیے وسیلہ کیا ہے اس زمانے میں؟ آپ فرماتے ہیں اس زمانے میں ہمارے لیے وسیلہ شیخ مقتدی پیر کامل مکمل، یہ وسیلہ ہے وصول اللہ کے لیے، اللہ تک وصل ہونے کے لیے شیخ کامل مکمل جو ہے وہ وسیلہ ہے۔ اور مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک اور مکتوب شریف میں فرمایا ہوا، مکتوب نمبر 252 میں آپ مبارک فرماتے ہیں کہ اپنی شیخ کی کیسے اقتداء کرو گے؟ فرماتے ہیں کہ وَبَكُلِّهِ مُقْتَدَائِ شان،
اقتداء نماید، چی در خفتن و چی در نوشیدن و چی در رفتن و چی در عبادت کردن و چی در نماز خواندن. فرمایا ٹوٹلی اپنے مرشد کو فالو کرو. کیسے فالو کرو؟ کیسے سوتے ہیں ویسے سویا کرو، کیسے جاگتے ہیں ویسے جاگا کرو، کیسے کھاتے ہیں ویسے کھایا کرو، جیسے وہ پیتے ہیں ویسے پیا کرو. فرماتے جیسے وہ عبادت کرتے ہیں ویسی تم بھی عبادت کر لیا کرو. کیونکہ تمہارا شیخ مقتدیٰ جو ہے نا وہ بإذن اللہ، اللہ کی اذن سے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متبع ہے، وارث ہے. اور جب وارث ہو تو وارث کو جب آپ فالو کرتے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گویا تم اپنی آقا و مولا کو فالو کر رہے ہو. بادشاہ وقت ہے جن کے زیر و کنٹرول کئی صوبے ہیں، تو اب کئی صوبے جو زوری کنٹرول ہے اس صوبوں میں سے ہر صوبے کا ایک گورنر بنایا گیا ہے، ایک وزیر اعلیٰ بنایا گیا، ایک ہوم سیکٹری بنایا گیا ہے، ایک ان کے لیے ڈی ایس پی، آئی جی، یہ سارے بنائے گئے ہیں. وہ کس لیے بنائے گئے ہیں؟ بادشاہ تو ایک ہے، ان کو کیوں بنائے گئے؟ ان کو اس لیے بنائے گئے ہے کہ بادشاہ کی حکومت کی جو احکامات ہوتے ہیں وہ انہی کے ذریعے لوگوں پر لاگو کیے جا رہے ہوتے ہیں. گویا جو اس وقت کی گورنر کی جو قوانین جو مملکت کے ہوتے ہیں اس سے خلاف ورزی کریں گے تو یوں محسوس ہوگا جیسے اس نے بادشاہ وقت کی خلاف ورزی. تو یہ اللہ کے بندے جو ہے یہ وہ بندے ہیں کہ جن کی وسیلے سے اللہ رب العزت لوگوں کو ہدایت عنایت فرماتا ہے. اور کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ نے تو سارے مشائخ کی باتیں بتائی ہیں، ہمیں اللہ کے کلام سے بھی ثابت کر کے دو کہ اللہ نے بھی کبھی فرمایا ہوگا کہ کسی بندے کو فالو کرو. تو میں اسے کہتا ہوں رب کائنات نے بھی ہمیں فرمایا. اللہ کریم نے فرمایا کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، اللہ کو طلب کرنا ہے، اللہ سے ملنا ہے، اللہ رب العزت کی ملاقات کرنی ہے، رب سے وصل ہونا ہے. تو پھر کیا کرو؟ فاسأل بہ خبیرا، کسی اللہ کی خبر رکھنے والے سے پوچھ، وہ تجھے اللہ کا پتہ بتا دے. تو پھر فاسأل بہ خبیرا، کسی خبر رکھنے والے سے پوچھ، وہ تمہیں بتا دیں گے کہ اللہ سے کیسے ملنا ہے. وصول الی اللہ کے لیے طریقے ہیں، اور وہ طریقے جو ہے وہ ہمارے شیخ کامل مکمل کے پاس ہوتے ہیں جو ہمیں وہ طریقے بتاتے رہتے ہیں. اکثر و بیشتر میں جب نوجوانوں سے، ہمارے کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے میں مخاطب جب ہوتا ہوں تو میں ان کو کہتا رہتا ہوں یہ جس یونیورسٹی اور کالج کے آپ جو درس پڑھ رہے ہیں وہاں پر جب آپ پڑھتے ہیں تو ان ساری یونیورسٹیز اور کالجز کے سلیبس جو ہے وہ کیا باہر کے کاموں سے نہیں ملتی ہے نا؟ سارے سلیبس جو ہے وہ باہر سے مل جاتے. کتابیں تو بڑی پڑی ہے، آپ جائیں کسی بک سٹال پہ اور اسے بتائیں میں نے 8ویں کلاس کی کتابیں لینی ہیں، وہ تجھے کتابیں دے دیں. تو پھر یہ روز صبح 7 بجے تیار ہو کے اسکول جانے کا کیا فائدہ ہے؟ وہاں کیوں جا رہے ہو؟ مجھے پوری کائنات میں کوئی ایسا ڈاکٹر بتا دے کہ جو کبھی اسکول اور کالج نہیں کیا ہوگا، گھر میں بیٹھ اسکول کالج کی وہ سلیبس پڑھ کے وہ ڈاکٹر بناؤ. ہے کوئی ایسا ڈاکٹر؟ کوئی ایسا انجینئر ہے؟ اور اگر بن بھی گیا نا، ہمارے پریکٹیشنرز ہوتے ہیں اکثر و بیشتر جو ہمارے گاؤں میں ہوتے ہیں، تو اس نے پڑھا نہیں ہوتا لیکن اسے کوئی ڈاکٹر ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ یہ ڈاکٹر ہے. نام تو لگایا ہوگا اس نے ڈاکٹر کا، لیکن ڈاکٹر تب بنے گا جب وہ پورا پروسیس حل کر کے وہ یونیورسٹی اور کالجز میں جا کے پڑھیں گے، اس کے بعد وہ اسپیشلائزیشن کریں گے، MBBS کا وہ امتحان دیں گے، کامیاب ہوگا، اور یہ سارا کچھ جو ہے ایک روٹین کے مطابق ہوگا. صبح اس نے جانا ہوتا ہے اسکول کالج، اور پھر جب چھٹی ہوگی وہ آئیں گے. بھائی یہ سلیبس تو بازار میں موجود ہے، نہیں تو آج کل تو نیٹ پہ سارا کچھ موجود ہے، اس سے پڑھا کرو اور ڈاکٹر بنے رہو. کیا ضرورت ہے اتنی بھاری فیسیں دینے کی؟ ضرورت کیوں ہے؟ اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم جب وہاں جاتے ہیں تو ہمارے پڑھانے والا استاد جو ہے وہ اپنے فن میں اتنا ماہر ہے کہ وہ جو بھی الفاظ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ ہمارے دل پر، ہمارے دماغ پر اس وقت تک تاثیر نہیں کرتے جب تک کہ ہم اسے استاد کی زبانی نہ سن جائیں. استاد پروفیسر ہمیں اس طریقے سے سمجھائیں گے کیونکہ اسے سمجھانے کا ایک طریقہ آتا ہے. میں کوئی ٹیچر نہیں ہوں، لیکن اگر میں کسی اسکول میں
ٹیچنگ کرنا شروع کر دوں تو میں اپنے شاگرد کو نہیں سمجھا سکوں گا، لیکن ایک اسکول ٹیچر ہے، اس کے پاس یہ ملکہ ہے، یہ ان کے پاس قانون موجود ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے شاگرد کو سمجھاتے ہیں۔ وہ شاگرد بھی کوئی پاگل ہے 20 سالوں تک صبح گھر سے نکلے اور تعلیم کے لیے وہ آئے، پروفیسر صاحب تک کے سامنے بیٹھ جائیں، ان سے پڑھا کرے، کیوں؟ اسی لیے کہ طریقہ اور پراپر چینل ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بننے کا یہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ نہیں بن سکے گا۔ تو اگر ظاہری علوم میں یہ ہے تو باطنی علوم کا بھی یہ ہے، کسی پروفیسر سے ملو گے تو وہ تو یہ اچھی طرح سے سمجھا دے گا نا۔ ذکر کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ کتاب قرآن جیسی مشان پوری کا پورا ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ذکر ہے، قرآن ذکر ہے۔ یار قرآن کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ بھئی شمار مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، انہیں قرآن سے فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ اچھا با ترجمہ بھی پڑھنے والے لوگ ہیں، اسے قرآن سے کیوں فائدہ نہیں ہو رہا؟ حدیث شریف اٹھائیں اور میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کے اتنے فائدے، لا حول ولا قوت الا باللہ کتنے، اور کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ان میں سے کون ہے جو ولی بنا استاد کے بغیر؟ کوئی ہے ایسا کہ ولی بنا ہو استاد کے بغیر؟ کیونکہ میرے شیخ، میرا استاد جس طریقے سے مجھے تعلیم کر لیتے ہیں تو وہ پھر اپنے تعلیم کے ساتھ نور بھی شامل کر کے ڈائریکٹ میرے سینے کے اندر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کا ایک صاحبزادہ درس نظامی سے فارغ ہوا اور آیا اپنے والد صاحب سے فریاد کی، حضور آج مجھے جمعے کے خطبہ پڑھنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ پڑھیں۔ تو وہ بیٹھے، میرے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے فضائل میں یہ فضیلت ہے کہ آپ مبارک جب خطاب فرمایا کرتے اس زمانے میں اسپیکر اور مائک کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، تو پہلے صف میں بیٹھے والے لوگ جس طرح سے آپ کی آواز کو سماعت فرماتے، آخری صف میں بھی بیٹھنے والے لوگ اسی طرح کی آواز کرتے ہیں۔ تو بیٹا وہ بھی صاحب کمال تھے، ایسے نہیں ہے کہ وہ بھی عالم تھے، صاحب کمال تھے۔ وہ آ کے ممبر پر بیٹھا اور تقریر کرنے لگا، قال اللہ قال الرسول پڑھ 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 کے سارا کچھ، سارے لوگ خاموش بیٹھے رہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے تو فرمایا بیٹا بڑی پیاری تقریر تھی، قال اللہ قال الرسول پڑھی، بہت سارے کچھ احادیث قرآن عظیم کے حوالے پڑھی، لیکن بیٹا جب بھی پڑھو تو اپنی پڑھائی کے ساتھ تھوڑا نور بھی شامل کر لیا کرو۔ اور میں بیٹھ، میں تجھے دکھاتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ میں صرف ایک کلمے کا ورد کرتا ہوں، آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور صرف ایک دفعہ ورد فرمایا، لا الہ الا اللہ کا ورد۔ جب آپ نے یہ ورد کیا تو وہاں پر کیف، جذب، وجد، حال، کیفیت ہو گئی، حتیٰ کہ اس دن آپ کی محفل سے 30 جنازے نکلے ہیں لوگوں کے۔ تو آپ نے فرمایا شیخ نورانی نورا گا کند باسخن ہم نور را ہم را کند، فرمایا شیخ نورانی جو ہے وہ تجھے رستے اور طریقے سے آگاہ کرتا جائے گا، لیکن اکیلے وہ بات نہیں کریں گے، اپنی باتوں کے ساتھ نور بھی شامل کرتے جائیں گے، اور جب نور شامل ہوں گے تو وہ ڈائریکٹ دلوں پر اثر کرتا جائے گا۔ تو بشار کے پاس ہم جاتے ہیں، دیکھو مولوی صاحب جو ہے ہمارے کتنے، ہمارے مساجد ایسے بھی مساجد 50 سال تک ایک امام ہے، اور وہ امام جو ہے ہر جمعے کو جب خطبہ ارشاد فرماتے کرے، لوگوں دین میں آؤ، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، وہ جمعے کی نماز پڑھنے والے لوگ جیسے مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں اور بھول ہی جاتا ہے ایک دوسرے سے، پھر اگلے دن پوچھتا ہے یار مولوی صاحب نے جمعے کے خطبے میں کیا کہا تھا، یاد ہی نہیں رہا، یاد ہی نہیں ہے کہ کیا کہا ہوا ہے۔ وہ 50 60 70 سال والے بوڑھے بابا بھی وہ نماز پڑھنے سے آ رہی ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ اللہ کے ان بندوں کے پاس جیسے آ جاتا ہے رب اسے شریعت عنایت فرماتا ہے، رب اسے دین عنایت فرماتا ہے۔ وجہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، اللہ رب العزت نے اس کو نور عنایت فرمایا ہوا ہے، یہ اپنی باتوں کے ساتھ نور کو شامل کر لیتا ہے اور پھر وہ سیدھا ہمارے قلوب و اذہان پر اثر کر لیتا ہے۔
مجدد بصاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں تسلیق سالک مربوط بتوجہ شیخ مقتدا، فرماتے ہیں سالک اپنی کہیں عروج نہیں کر سکتا، بیٹھا ہی رہے گا۔ فرماتے ہیں ان کی عروج کب ہوگی، ان کی سلوک کب ہوگی، فرمایا جب شیخ مقتدا اسے توجہ فرماتے رہیں گے ان کا عروج ہوتا رہے گا۔ بھلے بیٹھے رہیں گے، ذکر بھی کرتے رہیں گے، لیکن جب تک شیخ کامل مکمل ان کے حال پر توجہ نہیں فرماتا، اچھا دیکھو وہی شیخ ہوگا بڑے لطیف قلب میں ان کو ذکر دیا ہوگا کہ بیٹا اللہ 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 کرتے جاؤ، وہ اللہ اللہ کرتے جائیں گے۔ وہ اگر اپنی لطیف روح میں خود سے ذکر کرنا شروع کر دے تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور شیخ صرف اپنی ایک انگلی اس کی لطیف روح میں رکھیں گے تو وہ بھی ذکر کرنا شروع کر دے گا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ اس فن کے ماہر ہے، یہ اس فن کا پروفیسر ہے، اسے کی پریس کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ بظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک پلاسٹک کی بنی ہوئی کی ہے کمپیوٹر کا، ہمارا کی ایک بنا ہوا ہے، اور اسے پریس کرنے کے لیے اگر چھوٹے سے بچے کو آپ دیں گے جس کو کمپیوٹر کی سمجھ ہی نہیں ہے تو وہ پتہ نہیں کتنی کیز پریس کر کے اسے ڈسپلے میں کیا نظر آئے گا۔ لیکن اگر کسی ہنر مند جو کمپیوٹر چلانا سیکھتا ہو، سیکھ چکے ہیں، اسے آتا ہو، وہ اپنی ترتیب سے اسی انگلی کو چلاتے رہیں گے، کی کو پریس کرتے جائیں گے، آگے سے وہ مانیٹر اور پروسیسر اور سارے کچھ میں وہی جو وہ چاہتا ہے وہی حل ہوتا جائے گا۔ تو یہ شیخ مقتدا ہوگا۔ یہ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ یہ سارے لوگوں کو ہم کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کی یہ ولی ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ وابستہ رہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ وابستہ رہیں۔ تو اللہ کے بندوں سے وابستہ رہنے کے لیے کیا آپ کو فائدہ کیا دیں گے؟ مجدد بصاری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کے بندوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گا۔ نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گا بس۔ اور اگر کسی صحبت کی وجہ سے تو نیک بن گیا تو پھر تیرا تو بیڑا ہی پار ہے۔ پھر اللہ کے فضل و کرم آپ کے شامل حال ہے۔ بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، یہ بڑی نمازی ہے بابا جی، بڑے نمازی ہے، یہ ایسے روزے دار ہے، لیکن اسے ہم نے دیکھا ہے کہ نماز تو پڑھتے ہوں گے، لیکن نماز کی جو شرائط ہے نا کہ اللہ نے فرمایا کہ نماز کیا کرتی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش سے بھی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو بابا جی کو کیوں نہیں روکا اس نماز میں؟ کیونکہ وہ بابا جی جس طرح کی نماز پڑھتے ہیں وہ نماز ہی نماز نہیں ہے۔ نماز پڑھنی ہو تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں جس طرح حکم فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو کأنک تراہ، گویا تو اپنے رب کو دیکھ کے عبادت کر رہے ہو، اور اگر اس مرتبے تک بھی نہیں پہنچے تو فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم از کم یہ تو سوچو نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ بھی نظریہ آیا نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو بس زندگی میں انقلاب آیا، آپ ٹھیک ہو گئے۔ لیکن نماز کوئی ایسا تو پڑھے نا، تو نماز، عبادت، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے فرائض تمہارے اندر، تمہارے من میں تب سما سکتے ہیں، تب وہ جگہ بنا سکتے ہیں جب آپ کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو گے، بس انہیں اپنا رہبر مانو گے، اپنا پیشوا تسلیم کرتے جاؤ گے۔ وہ جو کچھ فرماتا ہے تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کی کلام میں شفا ہے، ان کی نظر میں دوا ہے، ان کی توجہ میں مردہ دلوں کی زندگی ہے۔ جب کوئی شیخ کامل مکمل ہوتا ہے تو اللہ نے ہم پر کرم فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اس فتنہ اور فساد کی دور میں ایسے کامل ہستیوں سے ملا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ بھلے جو کچھ کہیں سو کہیں، لیکن ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ جو بھی ہمیں دیکھتا ہے اس کی زبان سے بے ساختہ اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سند ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ سے ملے، اللہ کے بندے اللہ سے ملے، بس یہی مشن ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ گئے ہیں، جو دنیا سے وابستہ ہو گئے ہیں، تو مشن اور مرام اور مقصد یہ ہے کہ وہ بگڑے ہوئے لوگوں کو، وہ دنیا سے وابستہ ہونے والے لوگوں کو، ان کی ڈائریکشن کو تبدیل کر کے اسے اللہ سے ملا دے گا۔ حضور سید مولانا صاحب علیہ الرحمہ بابا جی عبد الخالق صاحب تو آتے رہتے تھے، تو کوئی ایسا نوجوان لڑکا جب آتا نا تو سامنے بیٹھا کرتے تھے، تو آپ ان سے پوچھتے عاشق ہو، تو وہ چھین سا جاتا،
کہ اللہ کی ولی ہے، سمجھ گیا میں جس سے عشق کرتا ہوں نا اسے یاد تو آیا، سمجھ گئے کیونکہ یہ جواسیس القلوب ہے دلوں کی. ہاں بول عاشق ہو تو وہ کہتا جی جی عاشق ہو. ہاں کس سے عشق کرتے ہو؟ تو وہ پھر اور خاموش ہو جاتا. فرماتے ہیں بتا کس سے عشق کرتے ہو؟ میں اپنی کزن سے عشق کرتا ہوں. تو میں ٹھیک ہے تم جس سے عشق کرتے ہو کرتے رہو، لیکن تجھ میں عشق اور محبت کی چنگاری ہونی چاہیے. اگر وہ آگ وہ چنگاری تمہاری من میں ہے تو ڈائریکشن تبدیلا پہ ہمارا کام ہے. اب تیرے ڈائریکشن کو میں تمہاری کزن سے اٹھا کے تیرے رب کی طرف دوڑ دوں گا. تو پھر تمہارے من میں دیکھیں عشق و محبت میں وہی ہوتا ہے. ظاہری عشق و محبت میں بھی سلگنا ہوتا ہے، رونا ہوتا ہے، محبوب کی یاد آتی، تڑپ، ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار رہنا، میرے محبوب کو کیا پسند ہے وہ اپنا پسند بنانا. اور عشق حقیقی میں بھی یہی کچھ ملتا ہے ہمیں. اللہ کی یاد میں میری کریم آقا کی یاد میں رونا سلگنا، اللہ کی یاد میں میری محبوب کی یاد میں رونا، سر پر سجود ہونا، تڑپنا تڑپنا سارا کچھ. اور یہ ہوتا ہے میرے محبوب کو کون سی ادا پسند ہوگی. میرے رب اور میرے محبوب کو نماز پسند ہے، چل یار پڑھ لیتے ہیں اس کو. میرے رب کو میرے حبیب کو یہ داڑھی اور یہ امامہ پسند ہے، چل یار اپنی محبوب کی پسند کو اپنا لیتے ہیں. اور اگر ہابیز پسند کوئی اور ہو نا، دنیا والے پسند ہو تو پھر ان کا، اب میری محبوبہ کو جینس پسند ہے تو جینس ہی پہن لیتے. وہ کہتے ہیں فرینچ کٹ کی داڑھی لگاؤ تو میں فرینچ کٹ کی داڑھی لگا لیتا ہوں. ارے بالوں کا ٹف نکالو ایسے، میری محبوبہ کو پسند ہے تو وہ پھر وہ جانے اس کا محبوبہ جانے اور ہم جانے اور ہمارا محبوب جانے. جس کا محبوب رب نے